اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر الجامع الصحیح لمسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ چند سال پہلے ایک پروفیسر نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اور اپنے روزے رات تک پورے کرو، اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اس نے امت مسلم میں ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی غروب آفتاب کے بعد فوراً روزہ افطار کر لیتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے روزے ضائع ہو گئے، کیونکہ غروب آفتاب کا اللہ نے تو کہا ہی نہیں قرآن میں۔ اللہ نے تو اتم الصیام الی اللیل رات کے آنے تک کا روزہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تو یہ قرآن نازل ہوا تو اس پروفیسر کے اوپر تو پھر تو ہم اس کی بات کو من و عن تسلیم کر لیتے، لیکن یہ قرآن نازل ہوا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اس قرآن کی تفسیر بھی حضور ہی بتائیں گے، ہمیں کسی اور دوسرے کی تفسیر پر یقین نہیں ہے۔ حضور جو تفسیر کریں گے نا جی وہی تفسیر ہے اس کی، باقی جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ اپنی عقل و فہم اور ناقص العقلی کی بنا پر ہم اس کو 100% کریکٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہر ایک کی اپنی وہ علمی پہنچ ہے، استطاعت ہے، جہاں تک وہ پہنچے گا اس میں سے کوئی چیز اخذ کر کے لے آئے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات حتمی بات ہے، اس میں کوئی چونکہ چنانچہ یعنی کہ یہ لفظ نہیں ہے، وہ بالکل 100% اسی طرح ہی رہیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے، بخیر ما عجل الفطر، جب تک افطار میں وہ جلدی کریں گے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا تو کیا شروع ہو گئی؟ رات شروع ہو گئی، اسلامی ڈیٹ چینج ہو گئی۔ اب رات کا ابتدائی حصہ تو وہی ہے، سٹارٹ تو ہو چکی ہے نا۔ ابھی یہ جو طلوع آفتاب ہوگا تو ابھی تو کچھ تھوڑا وہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن ابتدا تو ہو چکی نا۔ یہ جیسے ابھی اذان ہوئی فجر کی، سب سے بڑی مثال، اذان فجر کی ہوئی اندھیرے میں ہوئی، وہ تو رات ہے ابھی، لیکن چونکہ اللہ کے حبیب نے کہہ دیا یہ صبح ہو چکی ہے، قرآن کہتا ہے لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ فجر ہو چکی ہے جی، صبح ہو چکی ہے۔ تیری نظر میں وہ رات ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ صبح ہو چکی ہے، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں صبح ہو چکی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو جس طرح اس رات کو ہم صبح میں شمار کرتے ہیں، اسی طرح اس سویرے کو ہم رات میں شمار کریں گے۔ یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور وہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ اچھا جی، اب آگے اس کے اوپر مزید میں عرض کرتا ہوں جی۔ اچھا جی، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ یعنی جن لوگوں نے ستاروں کا انتظار کیا انہوں نے بالکل غلط سمجھا، سنت پر نہیں ہے، وہ سنت پر نہیں۔ حضور کہتے ہیں میری سنت پر وہ بندہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل ان احب عبادی الی اعجلہم فطرا۔ یہ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ غروب آفتاب ہوا، جیسے ہی کنفرم ہوا غروب آفتاب ہو گیا، اب فوراً افطاری کرو، ایسا بندہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ رویہ عن یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ یحبها اللہ عز وجل تعجیل الافطار وتأخیر السحور وضرب الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ، رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ پہلی چیز افطار میں جلدی کرنا، سحری میں دیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں دیر کرنا، اتنی دیر بھی نہیں کرنا کہ وقت ہی نکل جائے، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل سنت و جماعت جس طرح نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کر، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند۔ تو ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ نماز ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون۔ یہ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو تاخیر کرتا ہے، ان کو تو چاہیے نا جی کہ اپنی عقل نہ لڑائیں، اللہ اور اس کے رسول کی۔ دیکھیں ایک بات ہے جس میں ہمیں ظاہراً کوئی حکم نہ ملے، اس پر تو ہم اجتہاد کرتے ہوئے مجتہدین مفتیان کرام ہم تک مسئلہ پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور کے زمانے میں یہ لائٹیں پکے یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور حضور کا زمانہ تو بہت جو ہے ابتدائی زمانہ ہے نا جی، یہ 100 سال پہلے تک اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، لائٹ پکے کوئی کچھ۔ کئی دیہاتوں کے اندر 80 کے بعد 85 میں 90 میں بجلیاں آئیں، ہاں جی، اور وہ جب بجلیاں آئیں تو بڑے حیران ہوتے تھے کہ پکے خود ہی چل رہے ہیں، ہاں جی، وہ بندے بڑے حیران۔ جب ٹی وی آیا تھا کتنی حیرانگی ہو جاتی تھی، اور بعض مرتبہ مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ جب اس میں ٹرین چلتی تھی لوگ اٹھ کے دوڑ پڑتے تھے، ہاں جی، سادہ لوگ تھے نا جی، کبھی انہوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی۔ تو یہ اب یہ ساری چیزیں ان سے فائدہ اٹھانا، کچی مسجدیں تھیں حضور کے زمانے میں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو نیچے پانی جمع ہو جاتا تھا مسجدوں کی زمینوں پر، پھر اسی پہ وہ سجدے کرتے تھے۔ اب یہ ہم قالینوں پہ بیٹھے ہوئے، اب یہ قرآن پاک میں کہیں پر بھی پکے کا ذکر نہیں ہے، حدیث پاک میں آپ کو قالینوں اور پکی مسجدوں کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن یہ بنی نا، اس پر ہم نے اجتہاد کیا، اجماع کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کو تقویت دیتی ہیں، تو لہٰذا یہ جائز ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں بدعت حسنہ، اگرچہ کام نیا ہے لیکن پسندیدہ ہے، اچھا کام ہے کہ اسلام کو اس سے تقویت مل رہی ہے۔ اب اس دور کے اندر اگر بندہ کوٹھے پہ چڑھ کے اذان دے تو کہاں تک آواز اس کی جائے گی، لیکن سپیکر کی وجہ سے کئی میل تک اذان کی آواز جاتی، لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو اس پر ہم نے اجتہاد کیا، اس پر اجماع ہوا، مفتیان کرام نے اس کا اچھا وہ مسائل جن مسائل میں ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں موجود، اس پر تو آپ اتفاق کر سکتے ہیں، کوئی اجتہاد کر سکتے ہیں، اس سے تو آپ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی شک نکال سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں اس بات کی تقویت ملتی ہے، اس بات کا ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ حضور کے زمانے میں تیروں تلواروں سے جنگ لڑی جاتی تھی، آج اگر کوئی تیر تلوار پکڑ لے تو کوئی ملک ہے ایسا جو فتح کر سکتا ہے کسی کو؟ نہیں، گولیوں کا زمانہ ہے، بندوقوں کا زمانہ ہے، بم کا زمانہ ہے۔ لہٰذا اب یہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ہمیں ان احادیث سے یہ بات ملتی ہے، جدید ہتھیار ہو، اچھا ہتھیار ہو، اس طرح کر کے، تو لہٰذا
جہاں پر آپ کو مسئلہ نہ ملے حدیث اور قرآن سے، وہاں پر تو کوئی عقل کا گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر ہمیں بالکل رہنمائی مل گئی ہے، یہ کہ حضور کا اپنا ہی عمل ہے اور اپنا ہی ارشاد ہے، پھر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس بات کو اسی طرح ہی مانا جائے گا جس طرح میرے نبی سونے نے ارشاد فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔